میم یہ بتائیں کہ اچانک سپریم کورٹ میں اس طرح کا کیا ہوا تھا کہ قاضی صاحب نے آپ کو بیٹھنے کا حکم کیا اور ساتھ توہین عدالت کی بات بھی ہوئی، اور اچانک قاضی صاحب کو اس طرح کا کیا ہو گیا تھا اور آپ کے کھڑے ہونے سے جب آپ اپنا موقف پیش کرنے وہاں پر آئی؟ دیکھیے ایسا ہوا تھا کہ آنن فانن سپریم کورٹ کھل گئی، اور ہمیں تو آپ لوگوں کے توسط سے پتہ چل رہا تھا کہ لائٹس آن ہو رہی ہے، آف ہو رہی ہے، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ کی سماعت شروع ہوئی تو ہمارے لیے خوش آئندہ تھا کہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے اس کو فری اینڈ فیئر کروانے کے لیے سپریم کورٹ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ تو جب وہاں پہ انٹرسٹنگ سی سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ ایک بیانیہ بنا کے دیا جا رہا تھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی تھی، سپریم کورٹ کھلی اور انہوں نے دوبارہ سے الیکشن انشور کرائے۔ حالانکہ اسی پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن پہ چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت کے پاس گئے تھے، اس سے پہلے تو وہ جانے والے ہی نہیں تھے، اور پھر 8 فروری کی تاریخ آئی تھی۔ تو جب یہ سارا ہوا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اور عمیر نیازی لائر ہے بھی کہ نہیں ہے، اور باقاعدہ ایک بیانیہ بنا کے دیا جا رہا تھا۔ تو میں جیسے ہی پہنچی تو اس ٹائم وہ ججمنٹ لکھوانے والے تھے، صحیح ہے؟ تو میں وہاں کھڑی ہوئی تو مجھے تھا کہ ابھی سپریم کورٹ کا جو پروسیس اینڈ پروسیجر ہے کہ ابھی رسپونڈنٹ کو نوٹس ہوں گے، اگر بہت ہی کوئی ارجنٹ کیس ہوتا ہے تو سپریم کورٹ 30 منٹ 20 منٹ 5 منٹ کا مارجن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پیش ہو جائے۔ تو جب انہوں نے فائنل ججمنٹ لکھنی شروع کی تو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں اس لیے کڑی ہوئی کہ اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے تو چونکہ ہمارے تینوں لائر جس پٹیشن کے لاہور میں ہیں تو سپریم کورٹ ہمیں 5-10 منٹ کا مارجن دے، ہمارے لائر سپریم کورٹ رجسٹری میں پیش ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہاں مس اسٹیٹمنٹس کر رہا ہے، مسلسل مس اسٹیٹمنٹس کر رہا ہے۔ انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ کی کہ ہم نے لاہور کی پٹیشن 12 کو کی اور 12 کو ہی فکس ہو گئی، غلط بات تھی۔ ہم نے 6 کو کی تھی اور 12 پہ اس پہ کارروائی ہوئی تھی۔ وہ دوسری مس اسٹیٹمنٹ کر رہے تھے کہ تمام کی طرف بیوروکریسی کو ریشفل کر دیا گیا ہے۔ آپ مجھے اسلام آباد کی مثال دے دے، ابھی تک وہی آئی جی وہی ڈی سی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک دوسری مس اسٹیٹمنٹس کی، اور ایک تیسری مس اسٹیٹمنٹ یہ کی کہ جی ہم نے ان سے ڈی آر اوز مانگے تھے لیکن جوڈیشری نے انکار کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خط چھپا رہا تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان سے باقاعدہ کہا تھا کہ جب ڈیٹ آئے گی تو آپ فریش اپلیکیشن لے کر آ جائیے گا، ہم آپ کو ڈی آر اوز پرووائڈ کر دیں گے۔ اور ایک بڑی سی خبر میں آپ کو یہ بھی دوں کہ ساری کارروائی جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ کے کارروائی کو سیز کرنے کے لیے بھی کی گئی تھی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے جمعے کے دن ایک ہم نے سیم پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں بھی کر دی تھی، تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بڑے ہی اسٹرانگ ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن جو ہے نا 8 فروری سے ایک دن بھی آگے نہیں جائیں گے، لیکن اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر انشور کرانے کے لیے ہم ڈی آر اوز جوڈیشری سے پرووائڈ کر دیں گے، کیونکہ جو بیوروکریسی ہے انہوں نے تو خیبر پختونخوا کی حدود میں بھی 700 سے زیادہ ایم پی اوز نکال دیے، ہر دوسرے دن ہمارے پاس سیکشن 144 کے خلاف پٹیشنز آ رہی ہے، تو اس حال میں کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ تو یہ ساری کارروائی تھی، یہ ساری گیم ڈالی گئی تھی، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی اس ٹائم کہ میں روسٹم پہ کڑی ہوئی تاکہ جو یہ ساری گیم ہے یہ پلٹ جائے۔ اچھا میم، وہاں پہ جو ہے کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی غالباً جب آپ نے سٹینڈ لیا، جب آپ وہاں پہ آئے روسٹم پہ آئیں تو انہوں نے باقاعدہ ڈانٹ کے، جو ڈانٹ کا لفظ یوز کیا جا رہا تھا کہ ڈانٹ کے قاضی صاحب جی انہوں نے مجھے کافی ہاں جی کہا۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ سا تھا، انہوں نے مجھے کہا سائٹ پہ ہو جائے، تو میں سائٹ پہ ہو گئی بڑی آرام سے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے پڑھ کر آئی ہے، تو میں کھڑی ہو گئی، میں نے انہیں بتایا کہ قاضی صاحب میں اسلامیہ کالج پشاور جو اس ملک کا سب سے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے پڑھ کر آئی ہوں، میں نے وہاں سے لاء کی ڈگری کی ہوئی ہے۔ تو چونکہ میں روسٹم سے ہٹ گئی تھی تو میرے سامنے مائک نہیں تھا، ان کے سامنے مائک تھا، تو میری آواز وہ کارروائی میں نہیں سنائی دے رہی تھی اور ان کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ پیچھے بیٹھ جائیں، تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں پیچھے جا کے بیٹھ گئی، میں 5-10 منٹ پھر بھی بیٹھی رہی کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے وکلا کو بلائیں گے اور ان سے موقف لیں گے، پھر فائنل ججمنٹ لکھیں گے۔ لیکن وہ آپ پورے پاکستان نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے یک طرفہ کارروائی کر کے ہمیں کنٹیمپٹ دے دیا، اور ہمیں کنٹیمپٹ دیا کہ جی آپ جمہوریت ڈیریل کریں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ڈی آر اوز مانگنے میں کون سی جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے، اور اگر ہے تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ پہلے اس سے بھی پوچھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو پٹیشن صرف ڈی آر اوز کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے تو الیکشن کی بات ہی نہیں کی ہے، تو انہوں نے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو کنٹیمپٹ دیا ہوا ہے کہ آپ بتائیں، ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم کنٹیسٹ کریں گے۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کیا ایسی وجہ تھی؟ پہلے جج صاحب نے باقاعدہ پوچھا
کہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے, وکیل ہے یا نہیں ہے, یا کوئی نمائندہ آیا ہوا ہے یا نہیں, اور پھر آپ کو ڈانٹ بھی دیے جب آپ کھڑی ہوئی. پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ ان کو تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک فارمیلٹی پوری کر دیں گے کہ یہاں کوئی ہے یا نہیں, اور پھر کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی تو چھپ گئی تھی اور ہم نے جمہوریت انشور کی, ہم نے الیکشنز انشور کیا. تو جو میں پہنچی اور یا میری اپیرنس, میں وہ کہتی ہوں نا, وہ سارے جو منصوبہ تھا وہ خراب ہو گیا, تو اس وجہ سے ان کی وہ جو ڈانٹ تھی وہ اسی حوالے سے تھی, یا فرسٹریشن تھی, یا جو بھی. میم یہ بھی بتائیں, اگر ڈی آر او بیوروکریسی سے لیے جاتا ہے تو پھر آپ کو 8 فروری کو صاف اور شفاف انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو آپ لوگ کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بیوروکریسی جو اس ٹائم اپنے اے سی آرز کو اچھا کرنے کے چکر میں صحیح اور غلط کا فرق بھول گئے ہیں, وہ بیوروکریسی جو پچھلے 8-9 مہینوں سے کسی اور طرف دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ایم پی اوز آرڈر انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی موومنٹ کرتی ہے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے, وہاں سیکشن 144 امپوز کرا دیتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کو اپنے پروٹوکول میں جلسے کرا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیوروکریسی فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکے گی؟ لیکن اس سب کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کا انشاءاللہ پاکستان کی جنرل الیکشن میں عوام کا ایسا ٹرن آؤٹ نکلے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے, اور یہ دھاندلی کر ہی نہیں سکے. جس طریقے سے آپ نے کل دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ورچوئل جلسہ کیا اور ان کی ایسے دوڑے لگ گئی کہ پورے پاکستان میں انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا. یہ تو حال ہے ان کے. میم یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے اتنی جرات کی اور قاضی صاحب سے سوال کیا پیش کرنا چاہتے تھے, اور وکلا بھی تھے لیگل ٹیم کے ساتھ؟ میں اس ٹائم کیونکہ اکیلی تھی. دوسری بات آپ نے جرات ہی کی, تو حق کے لیے میں ہر محاذ پہ آواز اٹھاؤں گی, حق کے ساتھ کڑے رہیں گے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات. کیا آپ موقف سوال لے کے گئے تھے, مطلب کیا؟ ہم تو یہ کہنے گئے تھے کہ ہمارے لائرس کو سنیں, یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے, ہمارے لائرس کو سنیں کیونکہ الیکشن کمیشن یہاں میں اسٹیٹمنٹ. میم آخر میں یہ بتا دیں کہ 1971 کو بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا. شیخ مجیب الرحمان میں اکثریت پہ ٹکٹس جو تھی وہ وکلا کو دی تھی, یہی بیوروکریسی, یہی سسٹم اور یہی اس طرح کا ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پھر یہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بنگالی بھائی بہنیں کس دور سے گزرے تھے, اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جس کو ہم نے ہمیشہ سے ہمیں غدار بتا کے پڑھایا گیا تھا, آج ہم ان سے معافی مانگتے ہیں اور ان کی آل نسل سے معافی مانگتے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اچھا میم لاسٹ ایک کوشچن لیجیے گا کہ کل ایک بہت ہی جو ہے انکریڈیبل کراؤڈ نکلا سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر, ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, ہر چیز جیم ہو کر رہ گئے, انٹرنیٹ بند کر دیے گئے, وی پی این یوز کر لیے گئے. اور کیا وجہ ہے؟ اب پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ایک موقف تھا, اب شاید وہ بھی ضرورت نہیں رہی. تو اب تو آپ کسی وقت بھی آن لائن جلسہ کر سکتے ہیں, تو آنے والے دنوں میں اور بھی جلسے آنے والے ہیں. بات صاف سی ہے, نہ تو ہم نے بریانی بانٹنی ہوتی ہے, نہ ہم نے کرسیاں لگانی ہوتی ہے. یہ آج نیٹ بند کریں, ہم کل جلسہ ورچوئل جلسہ کرائیں گے, وہ کل بند کریں, ہم پرسوں کرا دیں گے. ابھی تو گیم شروع ہو گئی, ابھی تو دیکھیں ہم کرتے کیا. میم آپ نے بریانی کی بات کی, ذرا اس کو بھی کھول کر بیان کر دیں کہ یہ بریانی کہاں کہاں بانٹی جاتی ہے اور کس طرح بانٹی جاتی ہے؟ پاکستان کے ہر سیاسی پارٹی بریانی کے زور پہ چاہتے ہیں کہ وہ جلسے کرائیں گے, ہمت ہے تو ورچوئل جلسے. ویسے اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے ورچوئل جلسے کرنے شروع کر دیے, ایسا نہ ہو ورچوئل گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں, آن لائن گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں ٹائم لائنز پہ. ان کو نہیں آ رہی کہ ہم کس کو گرفتار کریں اس ٹائم, کیونکہ کل جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا, ابھی تک وہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا. میم اس سے پہلے نواز شریف نے بھی ایک بات, آپ کھڑی ہوئی ہیں, آپ کے ساتھ قاضی نور احمد صاحب کھڑے ہوئے ہیں, یہ بتائیے گا دونوں ٹکر کے وکیل ہیں آپ, ویسے ماشاءاللہ سے آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنی مشکلات میں؟ آپ ایک خاتون ہیں, خاتون کھڑے ہو کے جج کے سامنے, چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آپ نے للکار, جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے ہی دیتا ہے. یہ آپ سب جنا خاتون ہماری تو Thank you so much. Thank you so much.